شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 70 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ ماں اپنے اصحاب کے مکہ مکرمہ میں امن سے داخل ہوئے، کعبہ کی کنجی لی اور طواف فرمایا اور عمرہ کیا۔ اصحاب کو اب اس خواب کی خبر دی، سب خوش ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا قصد فرمایا اور 1400 صحابہ کرام کے ساتھ یکم ذی-القعدہ 6 ہجری کو روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کی راہ میں ذوالحلیفہ میں احرام باندھا۔ جب مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار مکہ جنگ کے لیے بڑے ساز و سامان سے تیار ہیں۔ جب مسلمان مقام حدیبیہ میں پہنچے تو مسلمانوں کی طرف سے کئی آدمی کفار مکہ کی طرف بھیجے گئے، جنہوں نے کفار سے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لائے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں۔ لیکن کفار مکہ کو یقین نہ آیا۔ آخر انہوں نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو تحقیق حال کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ عروہ نے آ کر صحابہ کرام کا ادب اور مجلس پاک مصطفیٰ کا نظارہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ مبارک دھوتے ہیں تو صحابہ کرام اس کے گرے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر کبھی حضور علیہ السلام تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کو وہ مل جاتا ہے تو وہ برکت کے لیے چہرے اور بدن پر مل لیتے ہیں۔ جس میں پاک کا کوئی بال شریف نہیں گرتا، اگر کوئی بال مبارک جسم پاک سے جدا ہو جائے تو صحابہ کرام اس کو ادب سے لے کر اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کلام فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی اس مجلس پاک میں آنکھ اونچی نہیں کرتا، گویا مجلس کیا ہے، ایک علم و حکمت ادب و وقار کی مجلس ہے، یا یوں کہو کہ فرش پر قدسی اتر آئے ہیں۔ عروہ نے یہ حال سارا کا سارا کفار مکہ سے کہا اور کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، مگر جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گوہر بار ہے دیکھا وہ آج تک سنا بھی نہیں، اور تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ قریش نے کہا کہ یہ مت کہو، ہم اس سال ان کو واپس کر دیں گے، اگلے سال وہ آئیں۔ جو لوگ حضور علیہ السلام کی طرف سے اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو 10 صحابہ کرام کے ہمراہ اہل مکہ کی طرف گئے اور اہل مکہ کو سمجھایا کہ تم حضور علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے نہ روکو، مگر وہ باز نہ آئے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 روز تک رکھا گیا اور ان سے کفار مکہ نے عرض کیا کہ آپ اگر چاہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، مگر حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے طواف کر لوں۔ ادھر مسلمانوں میں خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ اس خبر پر حضور علیہ السلام نے تمام مسلمانوں سے بیعت کی کہ اگر جنگ کرنا پڑ جائے تو کوئی بھی اس سے منہ نہ موڑے۔ اس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے، جو درخت خاردار کے نیچے لی گئی تھی۔ اس کا قصہ اس سورت کے آخر میں آتا ہے۔ آخرکار اس پر صلح ہوئی کہ اس سال حضور علیہ السلام واپس تشریف لے جائیں اور سال آئندہ عمرہ کریں۔ جب صلح نامہ لکھا جا چکا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو فتح دی، اس لیے کہ یہ صلح فتح مکہ کا ذریعہ بنی اور بہت سی فتوحات پھر حاصل ہوئیں۔ یہ تھا اس آیت کا شان نزول۔ اب اس میں 2 چیزیں بہت ہی قابل غور ہیں۔ اولا یہ کہ فتح سے کیا مراد ہے، دوسرا یہ کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر سے کیا مراد۔ روح البیان نے فتح کی چند توجیہ کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، مگر یہ بظاہر واقعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو اہل مکہ نے عمرہ بھی ادا نہ کرنے دیا اور مسلمانوں کو واپس لوٹنا پڑا، اور فتحنا ماضی ہے جس کے معنی ہے فتح دے دی، تو یا تو
کہا جائے کہ صلح حدیبیہ ہو جانا یہی فتح ہے کہ کفار مکہ تو کوشش میں تھے کہ صلح نہ ہو، اور حضور علیہ السلام کی منشا مبارک تھی کہ صلح ہو جائے۔ جو کفار نے چاہا وہ نہ ہوا، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا وہ ہو گیا۔ یہ فتح ہوئی، یا کہا جائے کہ یہ صلح فتح کا ذریعہ بنی، اس لیے اس کو مجازن فتح فرمایا گیا، کیا چونکہ اب فتح مکہ یقینی ہونی تھی، اور یقینی چیزوں کو عرب والے ماضی سے بول دیتے ہیں، اس لیے ماضی فرمایا گیا، یا یہ کہ اس صلح کی وجہ سے کفار مسلمانوں سے ملنے جلنے لگے، اور ان کے خلط سے بہت لوگ اس سال اسلام میں داخل ہوئے، یا یہ کہ فتح کے معنی ہے کھول دینا، یہاں مراد کہ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے، کس چیز کے؟ علوم کے، حکمتوں کے، ہدایتوں کے، جو دروازے اب تک اوروں پر بند رہے، پیارے وہ تمہارے لیے کھولے۔ دروازہ شفاعت کبریٰ، دروازہ دیدار الہی، دروازہ جنت، دروازہ مقام محمود، دروازہ حوض کوثر، یعنی تمام رحمت الہیہ کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے فرمایا گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی غائب کی کنجیاں رب کے ہی پاس ہیں، ان کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اب سوال تھا کہ ان کنجیوں سے کسی کے لیے غیوب کے خزانے کھولے بھی ہیں یا نہیں۔ اس جگہ فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، ہم نے آپ کے لیے کھول دیے۔ رہی دوسری بحث کے ذنبی کا، آپ کے گناہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تمام اہل اسلام کا متفق عقیدہ ہے کہ انبیاء قرآن گناہوں سے معصوم ہیں، اور تفسیر احمدیہ نے زیر آیت لا ینال عہد الظالمین لکھا ہے کہ ہمارے حضور علیہ السلام نے قبل نبوت اور بعد نبوت ایک ساعت کے لیے بھی ارادہ گناہ بھی نہ فرمایا۔ پھر آیت کے کیا معنی؟ اس لیے محدثین اور مفسرین نے اس آیت کی بہت سی توجیہ فرمائی ہے۔ مدارج النبوت میں ہے کہ آیت میں ما تقدم سے مراد حضرت آدم کی خطا ہے، اور ما تأخر سے مراد امت کو گناہ معاف فرما دیے۔ چنانچہ روح البیان نے اسی آیت کے ماتحت فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے توفیل دعا کی اور قبول ہوئی۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس جگہ خطا اجتہادی مراد ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یغفر سے مراد یا عصیمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزشتہ زمانہ میں بھی گناہوں سے محفوظ رکھا اور آئندہ بھی آپ کو محفوظ رکھے گا، یعنی آپ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ امت کے گناہ حضور علیہ السلام کے دامن شفاعت کی طرف منسوب فرما دیے گئے، اور ہمیشہ امتوں کے گناہ انبیاء کرام کے کرم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یعنی گناہ و جرم کبھی گناہگار کی طرف منسوب ہوتا ہے، کبھی بخشش کے ذمہ دار کی طرف۔ جیسے مقدمہ کو مجرم کہتا ہے میرا مقدمہ، اور وکیل جج بھی کہتا ہے میرا مقدمہ، لیکن معنی جدا گانا ہوتا ہے۔ مجرم کا مقدمہ اس معنی سے ہے کہ مجرم اس میں گرفتار ہے، وکیل اور جج کا مقدمہ اس معنی سے ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے، لہٰذا گناہگاروں کی گناہ جس میں وہ گرفتار ہیں حضور کے دامن کرم کی طرف منسوب ہے، اس معنی سے کہ آپ کے ذمہ ان کی شفاعت ہے۔ یا ذنبی کا سے مراد وہ گناہ ہے جنہیں حضور نے گناہ بنا دیا، کیونکہ اگر حضور کی جلوہ گاری نہ ہوتی تو کوئی کام گناہ نہ بنتا، یعنی آپ کے بنائے ہوئے گناہ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ چوری و زنا وغیرہ خدا کا گناہ ہے، یعنی خدا کا حرام فرمایا ہوا گناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا نہ کی، بلکہ اس خطا کا سبب وہ خبیث انسان ہوئے جو پشت حضرت آدم بھی تھے۔ منظور الہی نہ تھا کہ یہ خبثہ جنت میں پیدا ہوں۔ فرمایا گیا اے آدم، آپ زمین پر جا کر ان کو پھینک آؤ، پھر جنت میں تشریف لے آنا۔ عصمت انبیاء کی پوری تحقیق ہمارے رسالہ قہر کبریاء پر منقرین عصمت انبیاء میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کی تمام وہ آیات جن سے بے دین دلیل پکڑتے ہیں، سب کی توجیہ اور جوابات مع دلائل عصمت بہت پرلطف طریقہ سے بیان کیے گئے ہیں۔ روح البیان نے اس آیت میں لکھا کہ حضور علیہ السلام کو 3 فتح عنایت ہوئی۔ فتح قریب وہ تو دروازہ دل کا کھولنا اور اس کو اسرار پر خبردار فرمانا ہے۔ دوسری فتح مبین وہ روح مصطفیٰ علیہ السلام کے دروازے کھلنا ہے۔ تیسری فتح مطلق وہ اپنی صفات کے دروازے حضور علیہ السلام پر کھولنا ہے، جس کی طرف اشارہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔